ان الحمد للہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بھائیوں، احادیث میں قرآن کی بعض مخصوص آیتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں۔ انہی خاص صورتوں میں سے ایک صورت سورہ اخلاص ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار برکتیں، رحمتیں اور بے شمار عطیات پوشیدہ ہیں، جو انسانوں کے دینی، دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ 4 آیات پر مشتمل مختصر صورت اپنے اندر کس قدر بے شمار فضائل لیے ہوئے ہے، آج انشاءاللہ ان فضائل کے متعلق کچھ جاننے کی کوشش کریں گے۔ پہلی بات، اس صورت کا شان نزول کیا ہے۔ کچھ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں انسب لنا ربک، انسب لنا ربک، اپنے رب کے اوصاف بیان کریں۔ فانزل اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل کر دی۔ اس صورت کو سورہ اخلاص کیوں کہتے ہیں، اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اس کی 2 بنیادی وجہ ہیں سورہ اخلاص کہنے کی۔ پہلی وجہ، اس صورت کو اللہ نے اپنے لیے خاص کیا ہے کیونکہ اس میں اللہ کی شان اور اس کی صفات کے سوا اور کچھ بیان نہیں ہوا، یعنی اسے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بیان کرنے کے لیے خالص کیا گیا ہے۔ دوسری وجہ، اس صورت کو یہ نام اس کے معنی کے لحاظ سے دیا گیا ہے، یعنی جو بھی شخص اس کے معانی مفہوم پر یقین رکھتے ہوئے پڑھے گا یا اس کو سمجھ کر اس کی تعلیم پر ایمان لے آئے گا، وہ شرک سے خلاصی پا جائے گا۔ اس طرح آتے ہیں اس صورت کی فضیلت کے متعلق، تو پہلی فضیلت دروس عقیدہ توحید ہے۔ سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا ایسے جامع درس دیا گیا ہے جو قرآن حکیم میں کسی اور مقام پر نہیں دیا گیا۔ چنانچہ توحید کی 3 قسمیں، توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات، اسی ایک ہی صورت میں بیان ہوئی ہیں۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔ توحید الوہیت، قل هو اللہ احد۔ جب ہم کہتے ہیں کہ قل هو اللہ، اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں۔ اور جب ہم کہتے ہیں هو اللہ احد، اللہ ایک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، یعنی توحید الوہیت۔ توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات، یہ دونوں قسمیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان کی ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے کسی کا محتاج نہیں، بلکہ وہ اپنی صفات میں کامل ہے، ایسا کامل کہ تمام مخلوقات اس کی محتاج ہیں، کیونکہ وہی ایک رب ہے اور جس کی طرف تمام مخلوق اپنی خواہشات اور ضروریات کی تکمیل کے لیے رجوع کرتی ہیں۔ پس جہاں ساری دنیا اپنی ضروریات کی تکمیل کے لیے اللہ پر منحصر ہیں، وہیں وہ کسی کا محتاج نہیں۔ اسی کو توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات کہتے ہیں۔ تیسری فضیلت، محبت الہی کا حصول۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے کئی ذرائع ہیں جنہیں اختیار کر کے انسان اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کر سکتا ہے۔ انہی ذرائع میں سے ایک آسان ذریعہ سورہ اخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ چنانچہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر کہیں بھیجا اور ایک صحابی کو اس لشکر کا قائد مقرر کر دیا۔ جب وہ لشکر واپس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر جس شخص کو سردار بنایا تھا، وہ ہر نماز کی قرات کے خاتمہ پر سورہ قل هو اللہ احد یعنی سورہ اخلاص پڑھا کرتے ہیں۔ وہ شخص ہر سورت کے اختتام پر قل هو اللہ پڑھتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے پوچھو وہ ایسا کیوں کرتے تھے۔ پوچھنے پر اس نے کہا یہ سورت رحمان کی صفت ہے، مجھے اس کا پڑھنا بہت ہی پسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں خبر دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت رکھتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان اور تیز ترین طریقہ سورہ اخلاص کی مستقل مزاجی کے ساتھ تلاوت ہے۔ تیسری فضیلت، لوگوں میں مقبولیت۔ جو شخص سورہ اخلاص کی تلاوت پر ہمیشگی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے اندر لوگوں میں محبوب اور مقبول بنا دیتے ہیں۔ وہ ہر ایک کی آنکھ کا تارا بن جاتا ہے، چنانچہ لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔
اسے دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ لوگوں میں مقبولیت ایک ایسی صفت ہے جس سے بہت سے لوگ محروم ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی دن رات اور صبح و شام سورہ اخلاص کی تلاوت کو معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ اس صورت کی برکت سے اسے لوگوں کا محبوب اور مقبول ترین انسان بنا دیں گے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ جبریل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر وہ تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی اس سے محبت کرو، پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زمین میں بھی اللہ کے بندوں کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی محبت کسی کے ساتھ شامل حال ہوگی تبھی وہ لوگوں کے دلوں میں قابل عزت اور قابل احترام انسان بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ سورہ اخلاص کی مستقل تلاوت ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو سورہ اخلاص سے حد درجہ محبت کی وجہ سے اپنی ہر نماز میں پڑھتا تھا یہ خوشخبری سنائی کہ انہیں خبر دو کہ اللہ بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ سورہ اخلاص کی چوتھی فضیلت، یہ ایک تہائی قرآن کا پڑھنے، اس سورت کو پڑھنے سے ایک تہائی قرآن کے برابر اجر ملتا ہے۔ سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن یعنی 10 پاروں کے برابر ہے۔ اگر کوئی ایک دفعہ پڑھے گا تو گویا اس نے 10 پارے قرآن پڑھا، اگر کوئی اسے 3 مرتبہ پڑھے گا تو گویا اس نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے، صبح کے وقت آ کر اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ شاید یہ شخص یہ سمجھ رہا تھا کہ صرف سورہ اخلاص ہی پڑھ رہا ہے، یعنی اسے معمولی سمجھ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت مثل تہائی قرآن کے ہے۔ اس صحیح بخاری کے اندر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم لوگوں سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رات میں ایک تہائی قرآن پڑھ لو؟ صحابہ پر یہ بڑا بھاری اور بوجھ لگا، صحابہ کرام کو ان پر بڑا بھاری لگا۔ وہ کہنے لگے، بھلا اتنی طاقت تو ہر ایک میں نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا، اللہ الواحد الصمد، یعنی سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن ہے۔ اس ابو درداء رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 3 حصے کیے ہیں، قل هو اللہ احد قرآن کا تیسرا حصہ ہے۔ اس کی سورت کی 5ویں فضیلت کیا ہے کہ انسان ہر قسم سے شر سے بچ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک بارش والی اور سخت اندھیری رات میں نکلے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے تاکہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں۔ چنانچہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پا لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، تو میں کچھ نہ بولا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، تو میں کچھ نہ بولا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول میں کیا کہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہو، قل هو اللہ احد اور معوذتین، یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، صبح اور شام 3 بار کہہ لیا کرو، پڑھ لیا کرو، تو ہر چیز سے تمہاری کفایت ہو جائے گی۔ اس سورت کی 6ٹھی فضیلت یہ ہے کہ یہ جنت میں جانے کا سبب ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں ایک شخص قباء کی مسجد میں لوگوں کی امامت کیا کرتا تھا۔ وہ جب سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت شروع کرتا تو پہلے قل هو اللہ احد پڑھتا، پھر کوئی دوسری سورت پڑھتا۔ ہر رکعت میں اس کا یہی عمل تھا۔ اس کے ساتھیوں نے اس سلسلے میں اس پر اعتراض کیا اور کہا، تم پہلے یہ سورت پڑھتے ہو اور صرف اسی کو کافی خیال نہیں کرتے بلکہ دوسری سورت بھی ضرور پڑھتے ہو، یا تو تمہیں صرف اسی کو پڑھ لینا چاہیے یا اس کو چھوڑ کر کوئی اور سورت پڑھ لینی چاہیے۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں اسے نہیں چھوڑ سکتا، اب اگر تمہیں پسند ہے تو میں تمہیں نماز پڑھا دیتا ہوں، اور اگر تمہیں پسند نہیں ہے تو میں نماز پڑھانا چھوڑ دیتا ہوں۔ لوگ سمجھتے تھے کہ ان سب سے یہ افضل شخص ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے علاوہ کوئی اور شخص نماز پڑھائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان لوگوں نے آپ کو واقعہ کی خبر دی تو آپ سب نے ان کو بلا کر پوچھا کہ اے فلان، تمہارے ساتھی جس طرح کہتے ہیں اس پر عمل کرنے سے تمہیں کون سی رکاوٹ ہے؟ اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے کہ تم ہر رکعت میں سورہ اخلاص کو ضرور پڑھتے ہو، یا تو سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو یا کوئی اور سورت پڑھ لیا کرو۔ تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول میں اس سورت سے محبت رکھتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سورت کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ میں کہیں جا رہا تھا
تو ایک آدمی کو یہ سورت پڑھتے ہوئے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا واجب ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول میں سورہ اخلاص سے محبت رکھتا ہوں۔ تو رسول نے فرمایا اس کی محبت نے تجھے جنت میں پہنچا دیا۔ اس طرح بھائیو، ساتویں فضیلت بیماریوں سے شفا۔ سورہ اخلاص مختلف بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اما عائشہ مومنوں کی ماں رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرض الوفات میں اپنے اوپر معوذات یعنی سورہ اخلاص، قل برب الفلق اور قل برب الناس پڑھ کر دم کیا کرتے تھے۔ پھر جب آپ کے لیے پڑھنا دشوار ہو گیا تو میں ان کا دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کرتی تھی اور برکت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ کے جسم پر پھیرا کرتی تھی۔ اس طرح بھائیو، آٹھویں فضیلت دنیاوی آفات سے حفاظت کا ذریعہ۔ اس صورت کو صبح و شام 3 بار پڑھنے والا انشاءاللہ مختلف قسم کی بلاؤں، مصیبتوں اور آفتوں سے محفوظ رہے گا۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہیں نصف رات کے وقت جب بستر پر جاتے تو ہر رات تینوں صورتوں کو پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیاں ملا کر ان پر دم کر کے اپنے جسم بار پر پھیر لیا کرتے تھے، جہاں تک ہاتھ پہنچاتے، پہلے سر پر، پھر منہ پر، پھر اپنے سامنے کے جسم پر، اس طرح 3 مرتبہ کرتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حق کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔